يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ٹھیک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضلہ تعالی 9 پاروں کا درس مکمل آپ سماعت کر چکے ہیں۔
آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 10ویں پارے کی ابتدا ہوگی۔ 10ویں پارے کی ابتدا جو مسلمان جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے بعد جو وہاں سے مال کا حصول ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس کی ابتدا اس مال غنیمت کے جو حصول ہیں، جو حصول ہوتا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا پانچواں حصہ کسے کہتے ہیں کہ 20% جسے آپ کہہ لیں، پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى جمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزیزان من، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مال غنیمت کہتے کس کو ہیں۔ تو مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ لڑ کر اور انہیں غضب دکھا کر، قہر دکھا کر غلبے کے طور پر جو حاصل کیا جاتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور جو مال کفار سے ٹیکس کے طور پر لیا جاتا ہے، خراج کے طور پر لیا جاتا ہے، اسے مال جو ہے وہ فے کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ مال غنیمت حضور علیہ السلام سے پہلے کسی قوم کے لیے، کسی نبی پر حلال نہیں تھی، ان کی قوم کے لیے جو ہے مال غنیمت حلال نہیں تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے مال غنیمت کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا۔ اس میں 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی مجاہدین جتنا بھی لڑیں گے اور جو مال انہیں حاصل ہوگا تو ایک حصہ یعنی 5واں حصہ 4 مجاہد کو مل جائیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، اور پھر جیسے ترتیب بار ذکر ہوا کہ یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے کلام فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جو حضور علیہ السلام کا حصہ ہے اب وہ بھی یتیموں کو ملے گا، مسکینوں کو ملے گا اور مسافروں کو ملے گا، اور اگر جو جنگ لڑ رہے ہیں مجاہدین انہیں ہی اس مال کی ضرورت ہوگی تو ان پر بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ یہاں پر جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے خطاب ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نالے کے اس کنارے پہ تھے اور کافر پرلے کنارے پر تھے، اور کافر تم سے ترائی میں، اور اگر تم آپس میں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر فرمایا کہ ایک طرف ایک پرلے کنارے پہ تم تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ کافر تھے۔ مسلمان جو ہے جب بدر کا معرکہ ہوا تھا تو مدینہ شریف سے جو ہے وہ قریب تھے اور کافر جو ہے وہ اس طرف تھے۔ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کا قافلہ جو ہے وہ 3 میل نیچے کی طرف تھا، اور فرمایا اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے۔ جو ہلاک ہو دلیل سے ہو اور جو جیے وہ بھی دلیل سے جیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ضرور سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے اس سے؟ تو فرمایا کہ جب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب
مسلمان مدینہ شریف سے چلے تھے بدر کے معرکے میں جنگ کرنے کے لیے، تو کفار جو ہے وہ پلڑی جانب تھے اور مسلمان مدینہ شریف کی ہی جانب تھے. تو ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، جس کی وجہ سے اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا تھا کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے تو تم آ جاؤ، تو جب ابو سفیان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور جو ہے وہ مسلمانوں سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تم جنگ لے کر کے جو ہے وہ پلٹ جاؤ، مطلب تم واپس چلے جاؤ. تو یہاں آگے ذکر آئے گا کہ ابو جہل نے اس وقت اکڑ دکھائی تھی اور کہا کہ اب ہم آ گئے ہیں تو ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ آج معاذ اللہ انہیں ختم کر کے جائیں گے. تو اس ہی واقعے کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جب کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو لا کر کے کھڑا کیا گیا تو فرمایا کہ اس وقت کوئی ٹائم فکس نہیں تھا کہ جنگ کتنے بجے شروع کریں گے، سامنے سے کتنے لوگ ہیں، یہاں سے کتنے لوگ ہیں، بس اچانک ہی جو ہے یہ جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. آگے ہم اس کی پوری بات کرتے ہیں کہ اگر یہ اچانک جنگ نہ ہوتی تو سامنے سے اتنا بڑا لشکر تھا، 1000 کے قریب لوگ تھے اور اسلحے سے لیس تھے، ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس موجود تھا، گھوڑے تھے اور جناب جو ہے اونٹ وغیرہ ساری سفاریاں تھیں. تو یہاں سے مسلمانوں کے پاس بظاہر اسباب جو ہے وہ مال کے کم تھے. اب مسلمان اگر یہ دیکھتے کہ سامنے سے اتنا سارا اسلحہ، اتنے سارے لوگ ہیں تو کہیں لغزش ہو جاتی ہے، لڑکھڑا جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جیے گا وہ بھی دلیل کے ساتھ جیے گا، جو ہلاک ہوگا وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا. یعنی کہ سامنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب جنگ ہوگی تو انہیں یہ کم ابھی آگے ہم پوری اس کی جو ہے وہ تفصیل بھی سنتے ہیں کہ غزوہ بدر کی ابتدا میں حالت بھی یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس مالی اسباب کی اتنی جو ہے وہ تیاری نہ تھی. یہ بات ہم باقاعدہ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں اور ہر کافی مقام پر ہم اس بات کو سنتے ہیں. بہرحال پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا ہے، اے مسلمانوں اگر وہ بہت کر کے دکھاتا تو تم ضرور بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر پہنچے تو حکم یہ تھا کہ آپ نے ابتدا جنگ نہیں کرنی ہے. اب وہاں سے کافروں نے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ بھی شروع کر دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی اثنا میں جو ہے وہ آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہارے خواب میں تھوڑا ہی دکھاتا ہے. اب دیکھیں کہ سامنے سے جو ہے وہ کفار جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کو خواب آتا ہے کہ کافر تھوڑے ہیں. اللہ کے حبیب اپنا خواب بیان کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے کافر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. اور آپ پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سچ پر مبنی تھی اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو یہ تسلی عطا فرمائی کہ کافر تھوڑے ہی ہیں تو مسلمانوں میں بھی ہمت آ گئی کہ چلو تھوڑے ہی لوگ ہیں، ہم بھی تھوڑے ہیں تو بات بن جائے گی. اب اس میں کیا حکمت ہے تو یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں خواب میں تھوڑے ہی دکھائے، اگر زیادہ دکھائے جاتے تو بزدلی ہو جاتی. بزدلی سے مراد یہ کہ سامنے لوگ زیادہ ہیں اور یہاں پر کم ہیں تو لوگ بات کر جاتے کہ اس وقت جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں کوئی اور راہ اختیار کر لینی چاہیے، ہمیں کوئی اور صورت اختیار کر لینی چاہیے. اور پھر یہ پہلا مارکا تھا اسلام اور کفر کا. بدر کا جو مارکا ہے وہ پہلا مارکا تھا کفر اور اسلام کا. تو اللہ فرماتا ہے مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات کو جو ہے وہ جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائی دیے. اب سامنے 1000 بندہ ہے لیکن صحابہ کرام آپس میں بات کرتے ہیں کہ سامنے لوگ کتنے ہوں گے، تو وہ محسوس یہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ 50-70 آدمی ہیں سامنے. اللہ اکبر. آدمی سامنے 1000 ہے لیکن صحابہ کرام کو کتنے دکھ رہے ہیں؟ 50 سے 70 آدمی دکھ رہے ہیں. ادھر کافروں کو کتنے آدمی دکھ رہے ہیں؟
ابو جہل کہتا ہے کہ رسی لے لو، ان ساروں کو باندھ دو، کیونکہ کافروں کو یہ 10-20 دکھ رہے ہیں، یعنی مسلمان 300 سے زیادہ کی تعداد رکھتے ہیں، کافروں کو بھی کم دکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی کم دکھ رہے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کم دکھنے سے یہ ہمت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کہا 50-70 آدمی تو ہے، ہم ان کو ختم کر لیں گے۔ کافروں کو یہ جو تھوڑے بندے دکھائے گئے تو کافر بھی جم گئے کہ یہ تھوڑے سے ہی تو لوگ ہیں، ان کو ختم کر دیں گے تو ظاہر اسلام ختم ہو جائے گا، جو ابو جہل کی ساری پلاننگ تھی کہ آج اسلام کو معاذ اللہ مٹانا ہے۔ یہاں پر یہ بات بالکل ذہن نشین رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ درس ہے کہ دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی گزر رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معبودوں، جو باطل معبود تھے، بت تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو ہے وہ نفی کی، تب بھی کافروں کو غصہ آیا، لیکن اتنا نہیں آیا، وہ برداشت کر گئے، کوئی صورت بنی برداشت کر گئے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو کبھی کوئی ایمان لا رہا ہے، کبھی کوئی ایمان لا رہا ہے، کبھی کوئی ایمان لا رہا ہے، یہاں تک کہ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن ظاہر کافروں کی ان وقت ان سے اچھی دوستی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ جنگ پر آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ جنگ پر کب آمادہ ہوئے؟ جب مسلمانوں نے مدینے میں چلے گئے اور مسلمانوں نے اپنی ریاست جو ہے وہ قائم کر لی۔ اب مسلمان جب اپنے معاملات دیکھنے لگے، اب یہ عرب کے جو لوگ تھے، ابو جہل اور اس کی پوری کمپنی، ان کی جب مرضی آتی جسے چاہتے لوٹ لیتے، جس قافلے کو چاہتے لوٹ لیتے، جس سے جیسا چاہے سلوک کر لیتے۔ لیکن جب مدینے میں انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر جب جو جنگ کی باعث بات بنی تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، فاقے برداشت کریں گے، ہم تکلیفیں دیتے رہیں گے، تکلیفیں سہتے رہیں گے، اب تو یہ سسٹم میں مداخلت کرتے ہیں۔ یعنی ہم اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوٹنے سے روکتے ہیں، ہم ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں ہمیں ڈاکہ مارنے سے روکتے ہیں، مطلب ہمارا پاور ختم کرتے ہیں، ہم بدماش مشہور ہیں، ہماری بدماشی کو ختم کرتے ہیں، تو اب ان سے جنگ کرنا ہوگی۔ تو جب تک مسلمانوں نے ان سے کوئی کلام مطلب کوئی بحث نہ کی تھی، اب مسلمانوں کو بھی یہاں پر حکم آ گیا ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، تو اب کافر دیکھ رہا ہے کہ اب تو مسلمان جو مار کھاتے تھے، ہم انہیں گھسیٹتے تھے میدانوں میں، یہ نماز پڑھتے تھے، ان کے نبی تو ہم اوجڑی رکھ دیتے تھے ان کے سر پر، ان کے سر مبارک پر، تو اس وقت بھی یہ کچھ نہ کہتے تھے۔ اور آج جب ہم ان کے سسٹم میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سسٹم میں مداخلت کر رہے ہیں تو بات یہ بنتی ہے کہ اب ان سے جنگ کرنا ہوگی۔ تو عزیزان من، کافر ہم سے اس وقت تک نہیں لڑے گا جب تک ہم اس کے سسٹم میں نہیں جائیں گے۔ جب ہم یہودیوں کے سسٹم کو کھوکھلا کریں گے، جب ہم عیسائیوں کے سسٹم کو کھوکھلا کریں گے، جب ہم مشرکوں کے سسٹم کو کھوکھلا کریں گے تو وہ ضرور ہم سے جنگ کریں گے، پھر وہ ضرور ہم سے لڑیں گے۔ اگر ہم صرف امن کے ساتھ یہاں پر رہتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، چاہے امریکہ میں بھی چلے جائیں، یورپ میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہم مسجد بنا لیں، نمازیں پڑھیں، روزے کر رکھیں، اس سے کافر کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں جا کر ہم سود پر کام کرنا شروع کر دیں کہ آج میں امریکہ سے سود کو ختم کر دوں گا، بدقسمتی سے ہم تو پاکستان سے سود کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اس سسٹم میں رکھنا ڈالیں گے، سود کے سسٹم میں رکھنا ڈالیں گے، بے حیائی کے سسٹم میں رکھنا ڈالیں گے، پردے کو ہم لازم کر دیں گے، تو پھر یہ ضرور جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو جائیں گے جیسے پہلے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں وہ کافروں کی نگاہوں میں، کافر ہمیں تھوڑا دیکھ رہے تھے اور مسلمان کافروں کو تھوڑا دیکھ رہے تھے، اب کافر جم گئے کہ سامنے تھوڑے ہی تو لوگ ہیں، اب کیا بھاگنا اور کیا کرنا۔ جب یہ سارے لوگ جم کر کے سامنے آ گئے تو پھر جو جنگ ہوئی تو ظاہر ہے اس میں مسلمانوں کی جو ہے وہ فتح اس میں حاصل ہوئی۔ یہ سارا واقعہ آپ پیچھے بھی سماعت کر چکے ہیں۔ آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب اتنا خوبصورت ہے اور اس میں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فتح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کے لیے، حالات کی خرابی کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ حالات خراب ہو جائیں، جنگ ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا کہ جنگ کی تمنا یا اس طرح کی دعا نہ کرو، لیکن اگر کافر تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو پھر بزدلی بھی نہ کرو اور پھر پیچھے بھی نہ ہٹو،
پھر ثابت قدم رہو. فرمایا کہ جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم بھی رہنا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اب جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر مجاہدین لڑ رہے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنگ لڑ رہے ہو، تمہارے ہاتھ جنگ لڑ رہے ہو، تمہارے دل تدبیر سوچ رہے ہو، تمہارا دماغ یہ سوچ رہا ہو کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں اس وقت تمہاری زبان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ حالت جہاد میں بھی ذکر کی کتنی تاکید کی گئی، اور آج ہم حالت امن میں ہیں، بلکہ حالت شکر میں ہیں. ہمارے پاس اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو ہمیں یہاں پر خود یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو. یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک کا جو اصول بیان کیا جا رہا ہے، اسے ہمیں غور کرنا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو. اگر تم آپس میں بے اتفاقی کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہیں کرو گے، برابر نہیں کرو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا، تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج یہ آیت ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ 57 اسلامک ملک ہیں اور کتنے اس میں جو ہے وہ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. خود پاکستان بھی ایٹمی طاقت رکھتا ہے، لیکن آج غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اخوت چھن گئی ہے، ہماری بھائی بندی چھڑ گئی ہے، ہماری آپس کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں، اور ہم ان کافروں سے ڈر رہے ہیں، ہم ان کافروں سے لرزہ لے رہے ہیں، ان سے ہم ڈر رہے ہیں جو خود بہت بزدل ہیں. اس کا ذکر ہم ماضی میں بھی سن چکے ہیں. یہ حضرت آپ دیکھیں کہ یہ یہودی بزدل کتنا ہے. اگر ہم خالی اس بارے میں غور کریں کہ یہودی بزدل کتنا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، فرعون نے کتنے بچے ذبح کروا دیے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو میری سلطنت، یعنی نبی کے آنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون کتنا ڈرا ہوا تھا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آسمان سے کھانے لا رہے ہیں. انہوں نے جو جادوگر آئے انہوں نے اپنی جو ہے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سانپ بن کر کے ان کے سارے سانپوں کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سارے پاور اپنی آنکھوں سے دیکھے ان یہودیوں نے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب قوم جبارین سے لڑنے کا وقت آ چکا ہے، تم میرے ساتھ چلو، دیکھتے ہیں کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہمیں جنگ کی ترغیب دے رہے ہیں جو دریا میں عصا مارتے ہیں تو دریا رستے بنا دیتا ہے. یعنی کتنا پاور انہوں نے اللہ کے نبی کا دیکھا، انہوں نے اللہ کے نبی کا بھروسہ نہیں کیا اور قوم جبارین سے نہیں لڑے. تو آج اپنے میزائلوں پر، اپنے راکٹوں پر کیا بھروسہ کرتے ہوں گے؟ جو اللہ کے نبی پہ بھروسہ نہ کرے، دیکھا بھروسہ نہ کرے، میزائل تو چلا تو چلا، نہ چلا تو نہ چلا، واپسی بھی پلٹ آ سکتا ہے. بہت ساری صورتیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ نبی کو دیکھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور علیہ السلام نے جنگ کے لیے کہا، حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہے وہ جنگ پر راضی رہے. بہرحال بات یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آپس میں بے اتفاقی نہ کریں، آپس میں لڑنا مرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اگر یہی کام کرتے رہے تو پھر جو ہے وہ بزدل ہو جائیں گے اور قوت اکھڑ جائے گی. کافر کو پتا ہے کہ یہ میرے سے مل کے نہیں لڑیں گے، ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں، یہ کیسے ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ یہ الگ طریقے سے ہم نے اس کو پھنسایا ہوا ہے، اس کو الگ طریقے سے پھنسایا ہوا ہے، اور سب ان کے نرغے میں الگ الگ کر کے جو ہے وہ قید ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے کام سب اللہ کے قابو میں ہیں. اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفاران قریش کے بارے میں نازل ہوئی
جو بدر میں بہت اتراتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اترانا پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کوئی اس کا بندہ کرے یہ اس کو پسند نہیں ہے. جب یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی, یا رب یہ قریش آ گئے ہیں, تکبر اور غرور میں سرشار ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں, تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں. یا رب اب وہ مدد فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا, جو پیچھے والی بات ہم نے کی, تو انہوں نے ابو جہل سے کہا بھی کہ پلٹ جاؤ, جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہماری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل جو ہے وہ اتراتے ہوئے آیا تھا کہ آج میں آؤں گا اور آج میں ان سے اپنے سارے انتقام لے لوں گا. اور پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اونٹیں بھی لایا تھا, شرابیں بھی لایا تھا, کنیزیں بھی لایا تھا, گانے والیاں بھی لایا تھا. پھر وہی شرابیں جو ہے وہ اس کی ضائع ہو گئیں, اور جو اس کی کنیزیں جو اس کو گانے سنانے کے لیے آئی تھی وہ اس کے مرثیے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مرثیے گاتے ہوئے جو ہے وہ واپس چلی گئیں. تو یہ کافر کی ریاکاری. اور ابو جہل کی جو موت ہوئی, اور 70 اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے کافر, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ابو جہل مارا گیا. یوں سمجھے کہ کافروں کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی. اور جو کافروں کو ہم نے وہ ماری ہے, آج 1400 سال ہو گئے, کافر اس مار کا بدلہ نہیں لے سکے. جو ابو جہل کو پہلے ہی چکر میں مار پڑی, ایسی مار پڑی کہ پھر کبھی وہ اٹھ نہ سکا اور جہنم کے گڑھوں تک جو ہے وہ جا پہنچا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا طَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب کیا ہوا, اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے, اب شیطان ان کے پاس ظاہری صورت میں بھی آتا ہے. حضرت, میں آپ کو وہ نام بھی دیتا ہوں اگر میرے ذہن میں آتا ہے, حضرت سراقہ کے شکل میں, جو ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے, فرمایا کہ اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب نہیں آنے والا اور تم میری پناہ میں ہو, اور لشکر آمنے سامنے ہوئے, الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں, میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ شیطان ساری باتیں کر رہا ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے. فرمایا کہ شیطان جب یہ وہاں سے ابو جہل اور یہ سارے لوگ چلے تھے تو ان کی بنی کنانہ سے اور عرب کے کچھ قبیلوں سے جو ہے وہ دشمنی تھی. اب انہیں راستے میں یہ خوف ہوا کہ ہماری تو بنی کنانہ والوں سے بھی نہیں لگتی, ظاہر ان کافروں کی لگتی کسی سے نہیں تھی, ان کی صرف پیسوں سے لگتی تھی, مال سے لگتی تھی, دولت سے لگتی تھی, اور ہر کسی سے لڑنا تو ان کا مشغلہ تھا. اب جب یہ وہاں سے چل رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ بنی کنانہ والوں سے تو ہماری بنتی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم صحابہ کرام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چڑھائی کرنے جائیں اور راستے میں ان سے ہماری مدبھیڑ ہو جائے اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. اب شیطان جو ہے حضرت سراقہ کی صورت میں آتا ہے. اس وقت حضرت سراقہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے, اپنے جھنڈ کے ساتھ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میرا پورا قبیلہ بنی کنانہ تمہارے ساتھ ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے دن کون ہے جو تم پر غالب آ سکے؟ دیکھو تمہارے پاس اتنی سواریاں ہیں, تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہے, ہم ضرور فتح کر لیں گے. کہتا ہے کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے, جو ان کا تکبر تھا, جو ان کا کفر تھا, وہ ان کو بنا سجا کر کے نہیں تم حق پر ہو, اور آج اگر تم نہیں نکلے اپنے حق کے لیے تو پھر کب نکلو گے؟ آج نکلو. اور کہا کہ شیطان نے کہا کہ آج تم پر کوئی آنے والا نہیں ہے, غالب کوئی نہیں آئے گا. پھر کہتا ہے میں بھی تمہارا مددگار ہوں. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پھر شیطان نے تو دیکھا کہ اب تو فرشتوں کی فوجیں اتر رہی ہیں اور مسلمان کے قدم جو ہیں وہ جم گئے, تو الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ تم سے میں بیدار ہوں. اب وہ جو حارث تھے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ مال, حضرت سراقہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھا. سراقہ اپنا ہاتھ چھڑا کر کے بھاگے اور جو ہے وہ چلے گئے. اب جب یہ لوگ لٹا پٹا قافلہ اور ہارا ہوا قافلہ جب مکے واپس پہنچتا ہے تو انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ سراقہ نے ہمیں مروا دیا. سراقہ نے تو کہا تھا کہ آ جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری مدد کروں گا, میرا قبیلہ بھی تمہاری مدد کرے گا. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو یہ تو بھاگ گیا. اب یہاں پر فرمایا کہ یہ شیطان جو کہہ رہا ہے جو تمہیں نظر آتا ہے وہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مفسرین کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا وہی ہے جو بندے کو اللہ کی اطاعت کے قریب کر دے.
اب شیطان اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یہاں پہ اس نے ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بتا بھی رہا ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، لیکن وہ ایمان تو نہیں نہ لایا۔ اب مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جائے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے وہ چلا جائے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ جب منافقین سے مراد اوس اور خزرج قبیلے کے چند افراد ہیں جن کے دلوں میں بیماری تھی، منہ پر تو ایمان تھا لیکن دل میں ان کے جو ہے وہ ایمان نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھ لیا تھا، مگر ان کے اندر ابھی شک اور تردد جو ہے وہ باقی تھا۔ جب کفار قریش سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نکلے تو یہ بھی چل دیے کہ جہاں کا رخ ہوگا وہاں پر ہوا دیکھ لیں گے، تو یہ بھی ان کو ابو جہل، ایک روایت میں یہ کہ ابو جہل ان کو زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی، وہی جو میں نے آپ کو پیچھے ذکر کیا تھا کہ ان کو تو مسلمان 10-15 دکھ رہے تھے، اور اسی طرح یہ تو ان کو کسی کو بھی نہیں پتا نا کہ ہیں زیادہ اور دکھ کم رہے، تو جب منافقوں نے دیکھا کہ یہ تو تھوڑے ہیں، اب یہ کہنے لگے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اب ان کو اپنی تعداد تو پتا تھی ہم 1000 سے زیادہ ہیں، اب ان کو سامنے 10-15 لوگ دکھ رہے ہیں تو اپنے زوم میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 10-15 لوگ ہیں، اب یہ کیا ہم ہزاروں سے لڑیں گے اور مر جائیں گے۔ یہ منافقین کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو ان کا شک مزید بڑھ گیا کہ نہیں یہ لوگ تو غالب نہیں آ سکتے، یہ لوگ تو نہیں جیت سکتے، اور مرتد ہو گئے۔ یہ کہنے لگے مسلمان اتنی تعداد کے باوجود، یعنی اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں اور پھر ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے، تو کہنے لگے کہ مسلمان جو ہے یہ بہت زیادہ غرور کرنے لگے، اتنی تھوڑی سی طاقت اور کچھ ان کے پاس مال نہیں ہے، کچھ اسباب نہیں ہے، کوئی جنگ کے لیے سامان نہیں ہے، اور یہ لڑنے کے لیے آ گئے، مطلب یہ صرف مرنا جانتے ہیں، لڑنا نہیں جانتے۔ یہ ان کی سوچیں تھیں منافقوں کی، اور انہیں دین اسلام نے دھوکے میں ڈالے ہوا، معاذ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں منافق کہ انہیں دین اسلام نے کس میں ڈالا ہوا ہے؟ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور آخرت میں ثواب کی امید نہیں، اپنی جانیں قربان کرنے پر ابھار رہی ہیں، اور پھر یہ تمام لوگ جو ہے پھر وہ بدر میں جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ پیچھے ہم نے بات کی کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں تھوڑے لوگ دکھائے گئے تھے۔ مفسرین کرام نے یہاں پر کافی حکمتیں بیان کی، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو سامنے اتنے زیادہ لوگ آئے تھے تو تھوڑے اس لیے دکھائی دیے، اس میں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مسلمان مطمئن رہے، یعنی پہلی وجہ سے مراد ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان مطمئن بھی رہیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں سے کئی جو ہے وہ بعد میں ایمان لے آئے، تو یعنی صرف کافروں کو دکھایا گیا تھا جو بعد میں ایمان لے آئے حضور علیہ السلام کی تبلیغ سے، کوئی فتح مکہ سے پہلے لے آیا، کوئی فتح مکہ کے بعد لے آیا، تو جو لوگ ایمان لائے تو وہ تو کافر تھے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھے، اس لیے خواب میں جو ہے وہ تھوڑے دکھائے گئے، اور جو تھے 70 وہ تو مارے گئے، اور جو اس کے علاوہ تھے جو قیدی کیے گئے اس میں سے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب فرشتے کافر کی روح قبض کرتے ہیں اور جب کافر کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، گرز یوں سمجھیں کہ ایک ہتھوڑے ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی آگ کی ہوتی ہے، تو اس سے کافروں کے منہ پر بھی مارا جاتا ہے اور ان کی کمروں پر بھی مارا جاتا ہے، اور جب اس کی رگڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کے جس اعضاء پر وہ ہتھوڑا جس جگہ پر لگتا ہے، وہ گرز جس جگہ پر لگتا ہے، وہاں سے بھی آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ عزیزان من، یہ وہ چیزیں ہیں جو غیب ہیں،
جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں روایتیں یہ باتیں بتاتی ہیں کہ کافر کی موت صرف اتنی سخت ہے کہ روح نکالنے کے لیے اسے آگ کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ یہ تو صرف روح نکالنے کا سسٹم ہے، پھر آگے کے عذابات کتنے بھاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب کافروں کو جو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ آگ کے ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں روح قبض کرتے وقت، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مصیبتیں جو ان پر آ رہی ہیں، یہ جو عذاب ان پر آ رہے ہیں، یہ ان کے کفر کا بدلہ ہے، یہ ان کے گناہوں کا بدلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی جرم کے کسی پر عذاب نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کافروں پر عذاب کرنا یہ اس کا انصاف ہے، یہ اس کا انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ برابری ہے۔ کیوں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ماننا؟ میثاق میں تو باتیں مان کر آئے تھے، دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے وہ انکار کر بیٹھے۔ بہرحال یہ جو ہیں وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ پاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ یہ جو بدر والوں کا حال ہوا، بدر والوں اگر فرعون کا واقعہ دیکھ لیتے تو انہیں یہ آج ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی، انہیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں نے، جتنی قومیں پہلے آئیں، قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کسی پر بجلی گری، تو کسی کو آگ کے عذاب نے پکڑا، کسی کو جوؤں کے عذاب نے پکڑا، ہر کوئی کسی نہ کسی عذاب میں، کسی پر طوفان آیا۔ تو فرمایا جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور کہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، اللہ کی نشانیوں سے منکر ہوئے، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر پکڑا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور قوت والا عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ پہلی آیتوں میں بھی بتایا کہ بدر کے میدان میں کفار کی ذلت، آمیز، شکست اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے، جبکہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار قریش کو جو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ صرف ابو جہل کو دیا گیا یا کفاران قریش کو دیا گیا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو، اسے سخت جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ فرمایا کہ کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، جس قوم کے پاس ان کافروں کے پاس کم نعمتیں تھیں، قریش کو 2 سیزن لگتے تھے، سردی کا الگ لگتا تھا، گرمی کا الگ لگتا تھا۔ ان کے پاس مکہ ہونے کی وجہ سے، کعبہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس لوگ وہاں پر طواف کرنے تو پہلے بھی آتے تھے، حج کرنے پہلے بھی آتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو بڑا مالی فائدہ ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں، پھر سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنا حبیب بھیج دیا، ان میں اپنا نبی بھیج دیا، لیکن وہ اس نعمت کا جو ہے وہ شکر نہ کر سکے۔ اللہ کے حبیب جو ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے، اس نعمت کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو جب یہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے، اب یہ آپس میں لڑتے رہے، ایک ایک قبیلہ ایک ایک بات پر سالوں سال لڑتا تھا، صدیاں لڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، حضور علیہ السلام کے دامن سے جو منسلک ہوئے ان کی تربیت بھی ہو گئی، اپنے ماضی کے گناہوں کو انہوں نے چھوڑ بھی دیا۔ تو یہ کافر دیکھ رہے تھے نا کہ یہ لوگ جو جس بھی طرح کے تھے ماضی میں، اب ایمان لے آئے تو کیسے ستھرے ہو گئے، کیسے صاف ہو گئے، لیکن ان کو یہ باتیں نہ دکھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روزیاں بھی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھوک کی تکلیف بھی دور کی، ان کو امن بھی دیا، ان کو خوف سے نجات بھی دی، اللہ نے ان کو اپنا حبیب بھی دیا، لیکن وہ پے در پہ سرکشی، پے در پہ سرکشی، پے در پہ سرکشی۔
کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ آج دیکھیں کہ یہ قوموں کے عروج اور زوال کی داستان ہے۔ جب کسی قوم کے پاس عروج ہوتا ہے، آج یہ صرف قوم کی بات نہیں، یہ فرد کی بھی بات ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہوتا ہے، دولت عطا فرمائی ہوتی ہے، بیٹے عطا فرمائے ہوتے ہیں، صحت عطا فرمائی ہوتی ہے، تو اگر انسان غافل ہو جائے اور ان نعمتوں میں کھو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی۔ مال کو ضائع ہونے میں، تلف ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ عراق کا حال دیکھیں، لبنان کا حال دیکھیں، عراق کی کرنسی دنیا کے پہلے نمبروں پر آتی تھی، آج کوڑی کے بھاؤ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کسی طریقے سے بھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ان پر عذاب ہے، لیکن کسی طریقے سے بھی انسان کا مال جو ہے وہ تلف ہو جاتا ہے، انسان کا مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان، اور پچھلی جتنی بھی آپ دیکھیں، اگر ہم مسلمانوں کے عروج کی داستانیں پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نظر آتی ہے، مسلمانوں کے اندر خوف خدا نظر آتا ہے، مسلمانوں کے اندر عشق رسول نظر آتا ہے، مسلمانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارگی نظر آتی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سادگی کی زندگی اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر جب قوموں کی زوال کی داستان دیکھیں تو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کمزور نظر آتا ہے۔ پھر مسلمان جو سادگی کا پیکر تھا وہ عیاشی کا پیکر بنتا نظر آتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ فنا ہو گئے، بادشاہوں کے ہڈیاں تک ختم ہو گئی۔ پھر انہیں سزائیں بھی سخت دی گئی، جو راجہ مہاراجہ بن کر گدیوں پر بیٹھے تھے، پھر انہوں نے اپنے آخری ایام جو ہے وہ سرنگوں میں اور جیلوں میں گزارے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عروج کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کی اطاعت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ہمیں ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام جو ہے وہ نہ کریں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکنہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ فرمایا جیسے فرعون والے اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ آپ دیکھیں کہ ظالم کے ساتھ جب بندہ اس کی حمایت کرتا ہے پھر سارے ایک ہی ساتھ تولے جاتے ہیں۔ فرعون نے بچے قتل کروائے، اس کے فوجیوں نے بندے قتل کیے، سارے تو اس میں ملوث نہیں تھے، ساروں نے تو قتل نہیں کیے، ساروں نے تو ظلم نہیں کیے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بندوں نے تو خدائی کے دعوے نہیں کیے، اس کے بندے تو اسے مانتے تھے، کوئی مجبور ہو کے، کوئی مسرور ہو کر، ایک بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سارے کے سارے ظالم تھے۔ کیوں ظالم کی حمایت کی؟ کیوں تھوڑا سا بھی فرعون کا ساتھ دیا؟ تو چاہے ساتھ تھوڑا ہو، جیسے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ چوری روپے کی ہو یا 1000 کی، چوری چوری کہلاتی ہے، اسی طرح ظالم کا ساتھ دینا ظلم ہی کہلاتا ہے، چاہے تھوڑا دیا جائے یا زیادہ دیا جائے۔ تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں بھی، جس جگہ بھی ظلم ہو رہا ہو، ہمیں اس ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس ظالم کے ساتھ ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ دنیا میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس پر ہنس بھی رہے ہیں، صرف مزہ بھی لے رہے ہیں اس ظلم پر، تو ہم یقیناً پھر ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم کرنے سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا اب کافروں کے لیے ایسی بدترین مثال دی جا رہی ہے، آج کافروں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں آپس کی اخوت کا درس دیا گیا تھا، لیکن العیاذ باللہ حال یہ ہو گیا کہ مسلمان کو ترجیح نہیں دیتا۔ کسی لائن میں کھڑے ہوں تو اسے سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ اس ہندو کو میں ترجیح دے دوں، اس عیسائی کو میں ترجیح دے دوں، تاکہ انہیں اچھا فیل ہو کہ یہ مسلمان بڑے خیر خواہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جانوروں میں سب سے بدتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو انسان تو فرما ہی نہیں رہا، فرما رہا ہے بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر
کافروں کو جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ جانوروں سے بدتر کہا گیا. فرمایا کہ جانور بھی ہے, اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے, اسے تمیز نہیں ہے کہ کیسے معاملات برتے جاتے ہیں, اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. لیکن فرمایا جانور میں عقل نہیں ہے, جانور میں فطرت جو انسانوں کی ہوتی ہے ویسی فطرت بھی نہیں ہے, لیکن جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کو قرآن دیا ہے, سوچنے کو عقل دی ہے, سمجھنے کو صلاحیتیں دی ہیں, دنیا دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ان کے پاس بظاہر دکھ رہا ہے. سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, شام کا ہونا, صبح کا ہونا, کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ساری چیزیں دلیل نہیں ہے؟ تو یہ جانور سے بدتر ہیں. جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے, کوے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب مغرب ہو گئی, اب مجھے اڑنا نہیں ہے, اب میں اڑوں گا تو اپنے گھونسلے پر نہیں پہنچ پاؤں گا. ہے نا اس میں اتنی عقل ہے کہ میں اگر اس وقت اڑا تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا. سارے جتنے پرندے ہیں رات کو کسی ٹہنی پر بیٹھ جاتے ہیں. ہاں, فرمایا کہ کافروں میں تو جانوروں جتنی بھی عقل نہیں ہے, دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, کئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر, مانتے نہیں ہیں, کفر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ جانوروں سے بھی جو ہے وہ بدتر ہیں. بلکہ ایک مقام پر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, بلکہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں. پھر فرمایا الذین عہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون, وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا تو ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں. اب یہاں پر بنو قریظہ کے یہودی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے پاس اگر کسی دشمن نے چڑھائی کی تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے, نہ مالی سپورٹ کریں گے, نہ جسمانی سپورٹ کریں گے. لیکن جب ایک موقع پر مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر چڑھائی کی تو یہی بنو قریظہ کے جو لوگ تھے انہوں نے جنگ میں اپنا عہد توڑا. اور وہ یہودی کیا جو غداری نہ کرے. ہاں, یہودی کی صفت یہ ہے, یہودی عہد کرے گا تو ضرور اس کو توڑے گا, ورنہ یہودی کیسے کہلائے گا. وہ یہودی ہی کیا جو وعدہ خلافی نہ کرے. انہوں نے اپنا عہد توڑا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین سے فتح نصیب ہو گئے الحمدللہ. پھر انہوں نے آئے حضور کے پاس کہ حضور معذرت, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے بھول ہو گئی. حضور رحمت للعالمین ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف فرما دیا. پھر غزوہ خندق کے دن پھر ان یہودیوں نے یہی کیا, پھر انہوں نے جو ہے وہ کفار کا جو ہے وہ ساتھ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہم لا یتقون, یعنی وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں, نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے, اور نہ اس سے شرماتے ہیں. حالانکہ عہد شکنی ہر عقل مند کے نزدیک شدید جرم ہے, شرمناک جرم ہے. کسی سے کوئی وعدہ کر لیا جائے اور پھر اس وعدے کو پورا نہ کیا جائے, کسی بھی صورت کا ہو, تو جس میں غیرت ہوگی اس کو شرم کتنی آئے گی. اور آج اس میں مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے کہ ہم جب کسی سے عہد کریں تو پھر اس کو پورا کریں. آج مارکیٹوں کا حال کیا ہے, آج ہم اگر غور کریں تو ہمارا پیسہ کسی جارج نے نہیں کھایا, ہمارا پیسہ کسی بش نے نہیں کھایا, ہمارا پیسہ کسی رام چندر نے نہیں کھایا. آج ہمارے پیسے کھا کون رہا ہے؟ غور کرنے کی بات. ہم امانت دار ہیں دنیا کے اندر. اگر ہمیں کسی ہمارے مسلمان بھائی نے قرضہ دیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا قرضہ اسے لوٹائیں. ہمیں کسی نے ادھار مال دیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم وقت پر اس کی پیمنٹ کریں. کل آ جانا, جھوٹے وعدے کرتے ہیں, سالوں گزار دیتے ہیں, پیمنٹیں نہیں دیتے. مسلمانوں کو بھی یہاں غور کرنا چاہیے کہ عہد شکنی کتنا بڑا جرم. پھر جو عہد شکنی کرتے ہیں, جو مارکیٹوں میں عہد توڑتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, اس کا بھی پیسہ کھایا, اس کا بھی پیسہ کھایا, 4 جانوں کا پیسہ کھایا. آپ بتائیں پھر وہ کس منہ سے مارکیٹ میں آتے؟ نہیں آتے. کچھ تو بے شرم ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں, لیکن کئی تو نہیں آ سکتے کہ جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا. عہد شکنی بہت بڑا جرم ہے, چاہے کافر کرے چاہے مومن کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عہد شکنی سے بھی جو ہے وہ محفوظ فرمائے. پھر فرمایا فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ, اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو. اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں, جو منہ پہ آپ کے منہ پر آپ کے اور کافروں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ کے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب اگر, اور پھر یہ عام بھی مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر
کوئی منافق ہو اور آپ سے وعدہ کر کے جنگ کے دوران آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ معاملے میں عیش شکنی کرتے ہیں، تو پھر مفسرین نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ اسے یاد رہے. فرمایا کہ اسے پھر قتل کرو اور ایسا قتل کرو، یعنی اس کو پھر تھوڑی سزا کے ساتھ، تھوڑی کراہت کے ساتھ، کہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے عہد کیا بھی عہد پہ قائم ہے یا ڈگمگا رہے ہیں کہ اگر یہ بھی نکل جاتے ہیں عہد توڑ کر تو پھر ہم بھی توڑیں گے، ایسی دردناک ان کو سزا دو اور ایسا ان کو قتل کرو کہ جو پیچھے عہد توڑنے کا سوچ رہے ہیں وہ پھر یہ بات کبھی ذہن میں بھی نہ لائیں. سختی ضروری ہے، یہ نہیں کہ اگر ڈیل دے دی تو پھر سارے جو عہد شکن ہو جائیں گے. تو عہد شکنی کو اگر ہے تو فرمایا کہ ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو کہ وہ پھر جو ہے وہ عہد شکنی کرنے سے جو ہے وہ باز آ جائیں. یہاں پر بھی بہت سارے اقوال ہیں عہد کے حوالے سے. بس ایک بات ہی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مختصراً، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عہد شکنی نہ کریں، اپنے وعدے کا پاس رکھیں. جہاں پر وعدے کا پاس نہ رکھنے میں شرمندگی ہے، بے عزتی ہے، تو اس کی نقیض کیا بنتی ہے، اس کا الٹ کیا بنتا ہے؟ اس کا الٹ یہ بنتا ہے کہ جو وعدے کا پاس رکھتا ہے اور جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو پھر اس کی عزت بھی برقرار رہتی. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بندہ اپنے وعدے کا پکا ہے، یہ بندہ اپنی زبان کا پکا ہے. مزہ تب ہے کہ لوگ منہ پہ تو سارے ہی اچھا کہتے ہیں، مجبوری بھی ہوتی ہے، اچھا نہ کہیں تو کیسے کام چلے گا. مزہ جب ہے جب پیچھے سے لوگ کہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے. جب ہمارے پیچھے سے یہ بات ہونا شروع ہو جائے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ کچھ ہم آگے بڑھے ہیں. اگر ہمارے منہ پر لوگ ہمیں اچھا کہتے ہیں اور پیچھے سے ہماری برائی کرتے ہیں، ظاہر ہے جو ہمیں برائی ہوگی تو لوگ وہی بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ غیبت ہے، اگرچہ وہ گناہ ہے، لیکن ہے تو فالٹ ہمارا نا. اگر ہم اچھے ہوتے تو اسے بھی غیبت کرنے کا موقع نہ ملتا. آج ہم کہتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، تو ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں تاکہ کوئی ہماری غیبت ہی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. فرمایا اگر تم کسی قوم سے اگر تم کسی قوم سے دگے کا اندیشہ کرو تو ان کے عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر. بے شک دگا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جو خیانت کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. یہاں پہ عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے. فرمایا کہ جب تم کسی سے عہد کر لو اور تمہیں لگے کہ وہ اپنا عہد توڑ رہا ہے، پیچھے سے لیک کر رہا ہے، باتیں بھی کھول رہا ہے، ہماری جو سیکریسی ہے، ہماری جو پرائیویسی ہے اسے بھی کھول رہا ہے، کافروں کو ہمارے راز پہنچا رہا ہے، اور جو لوگ ہمارے قریب نہیں ہیں ہماری ساری خبریں ان تک پہنچ رہی ہیں، تو فرمایا کہ جب تم ان کی اس عہد شکنی پر مطلع ہو جاؤ تو پھر ان سے کہہ دو صاف صاف جو تمہارا ہمارا معاہدہ تھا. مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے عہد شکنی کر کے، اب تم پیچھے سے نہ کرو، تم فرنٹ لائن پر آ کر ان سے کہہ دو کہ آج سے تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے، کیونکہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں وہ ہمیں پتہ چل چکی ہیں، اب تمہیں زیادہ کرنے کی کوشش نہیں ہے، اب ہم تمہارا معاہدہ ختم کرتے ہیں اور اب ہم تمہیں ٹائم دیتے ہیں 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، جو بھی ٹائم دینا ہو، کہ تم یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرو ورنہ اس کے بعد تمہاری ہماری جنگ ہوگی. مسلمان کو یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی عہد شکنی کرے تو وہ فوراً ہی اس پر حملہ کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ تم اپنا کام پورا کر لو، تمہیں عہد شکنی کی اجازت نہیں ہے. تم اسے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا معاملہ ختم ہے، پھر جیسا وقت اس کو دینا ہے ویسا وقت دے کر کے پھر جنگ کی تیاری یا جو بھی دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر فرمایا وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجَزُونَ. اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے. اب جو بدر سے کافر لوٹے تھے، جو بچ کر بھاگ گئے تھے، 70 قیدی بنا لیے گئے تھے، 70 ہلاک کر دیے گئے تھے، اور ان میں سے جو کچھ بچ گئے تھے، جو کچھ ایمان بھی لائے تھے اور کچھ بچ کر بھاگ گئے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بچ گئے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چلو وہ لوگ مارے گئے ہم تو بچ گئے. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. ہرگز کافر اس پہلے بھی دیکھو جو انہوں نے گھمنڈ کیا تھا ابو جہل نے، وہ مارے گئے. اب بعد والے بھی جو ہیں وہ گھمنڈ نہ کریں، پچھلوں سے سبق لے لیں. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. پھر فرمایا اب وہ باتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو باقاعدہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی۔ جو پاکستان کے پاس ایٹمی بم ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، کافر اس سے بڑا لرزہ ہوتا ہے۔ ابھی تو صرف ہمارے پاس ہے تو کافر اتنا ڈرتا ہے، اسے ہم خالی چلائیں تو پھر کافر کا حال کیا ہوگا۔ چلانے پر بھی تو بات ہے، اب صرف گھوڑے رکھ لیے اور صرف تلواریں چمکا لی، صرف نیزے رکھ لیے، تیر اندازیاں سکھا دیں، لیکن اسے چلائیں نہ تو کس کام کے؟ کیا فائدہ ان گھوڑوں کا؟ پھر تو گھوڑوں کو کھلانا پلانا مہنگا پڑ جائے گا، تلواروں کو سنبھالنا مہنگا پڑ جائے گا، ان چیزوں کے گودام رکھنے، جو بھی صورتیں، اب ٹینک ہیں، جو میزائل ہیں، ان چیزوں کو رکھنے کے اخراجات بھی تو ہے، تو فرمایا اور ان کے لیے تیار کر رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، یعنی جتنا ہو سکتا ہے تم کافروں کے لیے جنگی سامان تیار ہو۔ قوت سے مراد یہاں پر نیزے، تیر، ظاہر ہے اب تو رائفل اور ان چیزوں کے دور ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی آگے تو باتیں چلی گئیں، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو، اس سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ کہ نہیں مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ ہے، بہت طاقت ہے ان کے پاس، اپنی دھاک اپنے دشمن کے دل میں بٹھا دو۔ کن کے دلوں میں بٹھانی ہے؟ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو کافر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہمیں تیاری کرنی ہے جہاد کی، اپنی چیزیں پوری کرنی ہے، اپنا اسلحہ پورا کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کفر ظاہر نہیں کیا، منافق۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ وہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے پورا دیا جائے گا، اس راہ میں تمہیں کوئی گھاٹا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنا پیسہ لگائے، اپنا مال لگائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں پیسہ لگاؤ گے تو تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کا پورا جو ہے وہ سنتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد میں اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صرف اپنا جو ہے وہ فدیہ دینے کے لیے بھی رقم دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال کتنا عطا فرمایا۔ جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، جس طرح ہم نماز کی تیاری کے لیے سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو وضو بھی عبادت کی وہ ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جہاد کرنے کے لیے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تمہارے پاس ہتھیار تو ہونے چاہیے، تمہاری پریکٹس تو ہونی چاہیے، تمہاری مشق تو ہونی چاہیے۔ یہاں پہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کم عمر بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی تو زمین پر بیٹھے ہیں، کچھ کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ماہ ربیع النور آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑیاں آتی ہیں، تو یہ ہمارے بزرگ بھی ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں، پوری رات مسجدوں میں محفلوں میں نظر آتے ہیں، ایک ریلی سے نکل کر دوسری ریلی میں نظر آتے ہیں، ایک جلسے سے نکل کر دوسرے جلسے میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ یہ بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ پھر نوجوانوں کا تو پوچھو ہی مت، اور بچے تو گھر ہی نہیں آتے، سارا دن لائٹیں لگاتے رہتے ہیں، جھنڈے لگاتے رہتے ہیں، کبھی اسکول کے ساتھ جلوس میں جاتے ہیں، کبھی مدرسے کے ساتھ جلوس میں جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو آمنہ کے لال کے دین کو جب غالب کرنا ہوگا تو ان بوڑھوں میں طاقت کتنی آ جائے گی، پھر جوانوں کا تو پوچھو ہی مت۔ جب آدمی کے پاس کوئی مشن آتا ہے تو اس کے اندر پھر جذبات بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو اور پھر اپنا مال بھی خرچ کرو، اور تم جب مال خرچ کرو گے تو اس میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ نفع کے ساتھ تمہارا مال بھی تمہیں واپس عطا فرمائے گا۔ اور پھر جہاد سے مسلمانوں کی عزت ہے۔ جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے تو ذلیل ہوئے۔ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک جہاد تھا تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی طاقت کتنی تھی، مسلمانوں کا عروج کتنا تھا، مسلمانوں کا جو ہے وہ غلبہ کتنا تھا۔ عبادت کے اسباب جمع کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اگر کوئی مجاہد اپنی تلوار یا اپنی رائفل یا اپنی چیزیں اس لیے پریکٹس میں رکھتا ہے کہ مجھے جنگ میں ضرورت پڑے گی، مجھے کسی حالت میں ضرورت پڑے گی، مجھے کفر کے مقابلے میں ضرورت پڑے گی، مجھے اپنے اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر سے افضل کس شخص کی رات ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس شخص کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مجاہد کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے جو کسی محاذ پر کھڑا ہو
اور اسے یہ گمان ہو کہ آج رات شاید میری موت واقع ہو جائے, آج شاید میں شہید ہو جاؤں, جس جگہ میں پہرا دے رہا ہوں, جس جگہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات مجھے شہید کر دیا جائے. میرے حالات ایسے ہی ہیں کیونکہ دشمن جو ہے وہ تل پڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مجاہد کا اس رات میں پہرا دینا لیلۃ القدر سے افضل ہے. آج سوچیں کہ رمضان میں ہمیں ایک لیلۃ القدر ملتی ہے, ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا وہ کس دن ہوتی ہے. غزہ والے آج 40 دن سے لیلۃ القدر منا رہے ہیں, اور کتنی بلند ہمتی کے ساتھ انہوں نے کافروں کو جو ہے وہ للکارا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جو ہے وہ مزید بڑھائیں. اگر یہ مسلمان افواج آپس میں مل جائیں, اپنی سرحدوں کا لحاظ ختم کریں اور بھائی بھائی ہو کر رہ جائیں. آج تو بڑی سرحدیں جی, یہ افغانستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان اسلام کہاں ہے؟ زمین کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ اگر یہ سارے 57 صرف اخوت کا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں جو پیچھے ہم نے ذکر سنا کہ ان کی ہوا مٹھی بند ہے. یہ مٹھی بند ہے, کیا پتہ اس میں لاکھ ہے یا روپیہ ہے, کسی کو نہیں پتا. مٹھی ہے, دکھتی مٹھی ہے, بہت گرم ہے. اگر یہ صرف یونٹی قائم کر لیں تو کفر کی بن مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کے بات کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں اخوت قائم فرمائے. پھر فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھکو, اللہ پر بھروسہ رکھو, بے شک وہی جانتا ہے. اور اگر وہ صلح یعنی یہ کافر اگر صلح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں اب آپ سے جنگ نہیں کرنی, ہم سلنڈر کرتے ہیں, ہم آپ کے آگے اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں, تو فرمایا پھر صلح کر لو. صلح کرنے میں مسئلہ نہیں. اگر کافر جنگ چھوڑتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جنگ چھوڑ دے. یہاں پہ صلح کی 3 صورتیں بیان فرمائی گئیں کہ صلح مسلمان کے حق میں بہتر ہو تو صلح کر لینا جائز ہے, چاہے کچھ مال لے کر ہو چاہے کچھ مال دے کر ہو, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اب ظاہر اتنی جانوں جا رہی ہیں, چاہے مسلمان کی بھی جا رہی ہیں, تو فرمایا کہ اگر صلح کرنا مسلمان کے لیے بہتر ہے, چاہے مال دے کر چاہے مال لے کر, تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ صلح کر لینی چاہیے. لیکن جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے, مشرک ہو ہندوستان کا ہو, عرب میں اگر کوئی مشرک ہوگا تو اس سے کوئی صلح نہیں کی جائے گی, اس سے کوئی صلح نہیں کی جائے گی. عرب میں جتنے مشرک ہیں, اب تو معاذ اللہ عرب میں بھی جو ہے وہ مندر بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. عرب کے مشرکین سے صرف اسلام کی بات کی جائے گی یا جنگ کی, عرب کے مشرکوں سے دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اسی طرح مرتد ہونے والے جو اسلام لائے تھے اور اسلام سے پھر گئے, ان کے سامنے صلح کا کوئی آپشن نہیں ہے, یا اسلام یا قتل. دوسری تیسری بات ان کے سامنے کوئی بھی نہیں کی جائے گی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے, وہی جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اگر کفار صلح کی صورت میں یہ کیا کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں تاکہ جب تک ہم اپنی جنگی تیاری کر لیں, ہم اپنے سسٹم کو سیدھا کر لیں. کافر آج بھی بڑی تیاریاں کرتا ہے, اگر وقت ہوتا تو میں جو اس پر میں نے چیزیں پڑھی ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا. کافر آج بھی لگا ہوا ہے اور ہمیں انہوں نے دوسرے کاموں میں لگایا ہوا ہے. بہرحال فرمایا کہ اے حبیب اگر کفار دھوکہ دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے فریب سے بچائے گا, تمہیں کسی طریقے سے خبر دے گا. اللہ یعنی اس جیسے بدر کے مقام ہر جگہ پر آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ غزہ والوں کی مدد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی راہ میں جو ہے وہ نکلتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کافر ہر وقت ہم سے لڑنے کے لیے, ہمیں نیچا کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں ہی غور کرنا ہوگا. پھر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہاں پر اوس اور خزرج قبیلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بچپن سے لے کر آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں مدینے میں 2 قبیلے آباد تھے اور پھر یہ اتنا لڑتے تھے, ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے, کوئی صورت نہ تھی. اللہ فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں میل کر دیا, ایک دوسرے کی طرف کیا کر دیا, مائل کر دیا. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے, جتنے زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو نہ ملا سکتے تھے.
یعنی یہ اوس اور خزرج آپس میں دوستی نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اوس اور خزرج جو بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اپنا غلام دوسرے کے آزاد سے بڑھ کر شمار کرتے تھے، اتنی ان کے اندر نفرتیں، بغض، عناد جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ یہ سارا بغض، سارا عناد، ساری نفرتیں ختم کیسے ہوئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے سے ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں داخل ہونے سے ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لانے سے ہوئی۔ آج مسلمانوں کو اس درس کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب جتنے دنیا کے مسلمانوں نے، جتنے انسانوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں۔ اگر کلمہ گو کو تکلیف دینا چھوڑ دے تو 80-85% تو ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، نہیں ہو جائیں گی ہمیں۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ ہم کس کس کو سمجھائیں، کس کس سے بات کریں کہ تکلیف دینا چھوڑ دو؟ اپنے آپ سے تو بات ہو سکتی ہے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ اب ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نفع نہیں بھی پہنچا سکتے کسی صورت، مالی صورت، علمی صورت، کسی بھی صورت، کسی کو وقت بھی نہیں دے سکتے، کسی کا دکھڑا بھی نہیں سن سکتے، ٹائم ہی نہیں ہے، اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو یہ تو لازم میں اور آپ اپنے اوپر کریں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ہمارا تو حال یہ، ہم موٹر سائیکل باہر سیدھی پارک نہیں کرتے، ٹیڑھی کھڑی کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر مسلمانوں کی اجتماعیت، اگر مسلمان سب ایک ہو جائیں گے تو اس اجتماعیت کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، چاہے شرق میں رہتے ہوں، چاہے غرب میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، مسلمانوں کا ایک ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جائے، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دے دیں۔ جتنا بھی سخت دل ہوگا، دیکھیں نا پیچھے ہم نے واقعات سارے پڑھے، جتنا بھی سخت دل ہوگا جو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی معنوں میں غلام بنا دے گا تو اس کا دل بھی جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اب آئیے وہ بات کرتے ہیں یا کہ کس کس کی مدد جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حسبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جتنے مسلمان جو تمہاری پیروی کرتے ہیں یہ سب تمہارے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے مدد لینا اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو نہ فرماتا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی آپ کے ایمان لانے پر۔ آپ کے ایمان لانے سے پہلے 33 مرد اور 6 عورتیں اور ایک جو ہے وہ خود حضرت عمر فاروق 40 ہیں، یہ ایمان لائے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں وہ تمہیں کافی ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے اے حبیبی آپ کو کافی ہے۔ اب آپ کو کسی کافروں کی یا حضور کو تو ویسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیبی آپ کو کافی ہیں۔ اب یہاں پر جو خطاب ہو رہا ہے، اللہ اپنے رحمت للعالمین سے، اللہ اپنے معاف کرنے والے نبی سے، اللہ اپنے درگزر کرنے والے نبی سے فرما رہا ہے۔ یہاں میں آپ کے 2 منٹ زیادہ لوں گا، پہلے اس آیت کا ایک جز سن لیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں دینے والے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، انہیں جہاد کی طرف ابھارو۔ آج مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارا بچہ اگر سوتا نہیں ہے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں بچوں سے کہتی ہیں سو جا ورنہ بلی کو دے دوں گی، سو جا ورنہ بہو کو دے دوں گی۔ بہو کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں ہے، ایک نہ دیکھی قوت سے ڈرانا۔ ظاہر ہے یہ بچوں کو کمزور کرنا ہے، بچوں کو بلیوں سے ڈرانا، سو جاؤ ورنہ بلی کو دے دوں گی۔ حالانکہ کوئی ماں اپنے بچے کو بلی کو دیتی نہیں۔ یہ بات بھی میری بحث میں نہیں کہ اس طرح سے بچوں کو ڈرانا سچ ہے یا جھوٹ، لیکن ایک بات تو ہے کہ کیوں ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں۔ سو جاؤ ورنہ بلی کو دے دوں گی، اب بچہ ڈر کے سو رہا ہے۔ سو جاؤ، ہوم ورک کر لو ورنہ باتھ روم میں بند کر دوں گی، باتھ روم میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب بچوں کو ہم جب بچہ نشو نما کر رہا ہوتا ہے، بچہ گروتھ کر رہا تھا، آپ سوچیں کہ ایک پودا جب ہم نے لگایا ہو اس کو ہم پانی نہ دیں تو کیا وہ گرو کرے گا؟ کیا اسے
बर वक्त जो धूप चाहिए वो धूप ना दें, बर वक्त जो छांव चाहिए वो छांव ना दें, तो क्या वो पौधा गिरो करेगा? क्या वो तनावर दरख्त बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आज हमने अपने बच्चों को डराया हुआ है, सो जाओ वरना ये नहीं दूंगी, सो जाओ वरना वो नहीं होगा, सो जाओ वरना बिल्ली को दे दूंगी। अब ये माओ की लोरियां हैं बच्चों को कि सो जाओ ये नहीं होगा, और दुआएं हमारी ये हैं कि कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आ जाए, दुआएं हमारी ये हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। तो जो बोएंगे वो काटेंगे ना। कहां से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आएंगे, कहां से मोहम्मद बिन कासिम आएंगे? जब हमने अपने बच्चों को बिल्लियों से डराया हुआ है, चूहों से डराया हुआ है, काकरोचों से डराया हुआ है, कुत्तों से डराया हुआ है, तो फिर ये जाहिर है जब इन छोटी छोटी चीजों से हमारे बच्चे डरेंगे तो बड़े होकर जाहिर है वो बहुत ज्यादा डरपोक बन जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, बस अगर आप में से किसी की ये प्रैक्टिस है कि अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहता है कि सो जाओ वरना फिर बाथरूम में बंद कर दूंगा, तो ये ना करें। बच्चे कमजोर हो जाएंगे। ये बच्चे कमजोर हो जाएंगे तो मुस्तकबिल का मेहमान है, हमारे काम आने वाली चीजें हैं। ये बुजदिली उनके अगर दामन गिर हो गई तो फिर इस बुजदिली को छड़ाना बड़ा मुश्किल होगा। तो अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत ना करें। फरमाया या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, गैब की खबरें बताने वाले मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मिअतैन, अगर तुम 20 होगे तो अगर तुम 20 सबर वाले होगे तो 200 पर गालिब हो जाओगे। मुसलमानों की ये पावर कि मुसलमान यहां पर 20 हो और सामने काफिर कितना हो? 200 हो। कितना हो? 200। अल्लाह फरमाता है गालिब आ जाओगे। वइन मिनकुम मियतुन यगलिबू अल्फन मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम ला यफ़क़हून, और फरमाया कि अगर तुम 100 होगे तो 1000 पर गालिब आ जाओगे। फिर फरमाया अल आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम दअफ़ा फ़इन यकुन मिनकुम मियतुन साबिरतुन यगलिबू मियतैन फ़इन यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। फिर फरमाया अल्लाह ने तुम पर तख़फ़ीफ़ फरमा दी। अब यह है कि अगर तुम कमजोर हो, यहाँ पे कमजोर से मुराद ईमान की कमजोरी नहीं है, जिस्म की कमजोरी बयान की जा रही है। फरमाया कि पहले ये फरमाया कि तुम 20 होगे तो 200 पे गालिब आ जाओगे, 100 होगे तो 1000 पर गालिब आ जाओगे। अब फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम पर तख़फ़ीफ कर दी। तख़फ़ीफ से मुराद ये है कि आगे मैं पूरी बात आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह ने तुम पर तख़फ़ीफ कर दी और उससे मालूम हुआ कि तुम कमजोर हो। अगर तुम में 100 सबर वाले हों तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर तुम में 1000 हो तो 2000 पर गालिब आ जाएंगे, यानी डबल। अब इसमें मसला ये है कि अगर मुसलमान किसी जगह जिहाद पर जाते हैं, जंग पर जाते हैं और 50 की तादाद है, तो सामने अगर 100 हैं तो मुसलमान अब जिहाद से पीछे नहीं हट सकते। अब चाहे मरें या मारें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जिहाद से पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन सामने अगर 200 बंदा है, 150 बंदा है, ये 50 हैं, तो फिर हिकमत के तहत पीछे जा सकता है। लेकिन मुसलमानों में जब आपको पता है हिम्मत होती है तो फिर वो तादाद को नहीं देखते। और इकबाल कहता है काफिर है शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और इसकी मिसालें हमने माजी करीब में देखी हैं। जो पाकिस्तान बना है उस वक्त भी मुसलमानों के अहवाल पढ़ने के लायक है, कैसा उनका ईमान गर्म था, कैसा उनका जोश था। बस फिर पाकिस्तान बनने के बाद इतने फितने डाले, कादियानियत का, वहाबियत का, रावजियत का, खारजियत का, तफजीलियत का, इतने फितने आ गए, इतने फितने आ गए कि मुसलमान टुकड़ा दर टुकड़ा, टुकड़ा दर टुकड़ा, टुकड़ा दर टुकड़ा जो है वो होता चला गया, और हमीयत नजर नहीं आती, जमीयत नजर नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को खोया हुआ जो है वो विकार अता फरमाए। फिर फरमाया मा कान अली नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्दी तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अजीजुल हकीम। किसी नबी को लायक नहीं कि काफिरों को जिंदा कैद करे जब तक जमीन में उनका खूब खून न बहाए। तुम लोग दुनिया का माल चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पर फरमाया इसका शान नुज़ूल ये है, मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि बदर के मौके पर जब 70 काफिरों को कैद कर लिया गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से उनकी रज़ा पूछी, उनका मशवरा पूछा कि क्या कहते हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जितने पकड़े हैं सबको काट देते हैं। हज़रत उमर का तो जलाल, अल्लाह अकबर। फरमाया कि जितने पकड़े हैं सबको काट देते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को उकसाया था और इन लोगों को जो है वो उभराया था कि जंग पर आओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम इनको जो है वो फिदिया लेकर के छोड़ देते हैं, और 20 ऊकिया या 40 ऊकिया, 40 ऊकिया, एक ऊकिये में तकरीबन 12 और तकरीबन 40 ग्राम जो है एक ऊकिया होता है।
40 گرام سونا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی اور دیگر صحابان میں کچھ نے دی کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے مال لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت مال کی بھی ضرورت ہے. خیر اس میں جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اجتہاد کیا تھا صحابہ کرام. حضرت عمر کا یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، صدیق اکبر کا یہ تھا کہ ان سے مال لے لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند آئی تھی، لیکن فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر بھی لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مواخذہ نہیں فرمایا. آگے آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے پھر اس میں کافی ایمان لیا. حضرت عباس حضور کے چچا، ان سے جب طلب کیا گیا کہ لائیے اپنا فدیہ دیجئے اور اپنے بھتیجوں کا بھی دیجئے، تو کہتے ہیں یہ حضور کے چچا ہیں. اب لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے. اللہ اکبر. لو علم غیب کا ایک اور واقعہ سنو، ایمان لانے کا سبب غیب بنتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فدیہ دیجئے. کہا تو میرا لے لو، میں جو یہ 20 اوقیہ لایا ہوں، وہ تو ان کے پاس 20 اوقیہ سونا جو تھا وہ تو ضبط کر لیا گیا. کہا یہ تو آپ کافروں کے ساتھ لائے تھے. جس دن بدر ہوئی تھی اس دن حضرت عباس کی باری تھی، ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، ان کی باری تھی کافروں کو کھانا کھلانے کی. جنگ چھڑ گئی تو کھانا کھلانے کا موقع نہیں ملا، پیسے بچ گئے، وہ ضبط کر لیے گئے. تو کہا یہ ہی آپ میرا فدیہ بنا لیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فدیہ نہیں بن سکتا، یہ تو ہم نے جنگ میں آپ سے لیا ہے، آپ کافروں کے ساتھ لڑنے آئے تھے یہ مال لے کر، یہ تو ضبط ہو گیا. تو کہا کہ آپ اپنا بھی فدیہ دیں گے، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ دیں گے. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بھتیجے کیا تم مجھے کنگلا کرنا چاہتے ہو، کلاش کرنا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو میں ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ ام فضل کے پاس جو گھر پر آپ سونا چھوڑ کر آئے ہو اور ان کو کہا ہے کہ سونے کو دفن کر دو، میں جنگ پہ جا رہا ہوں، اگر واپس نہ ہو تو اپنے ان بچوں کو دے دینا، عبداللہ کو بھی دے دینا، عبید اللہ کو بھی دے دینا، قسم کو بھی دے دینا، یہ سارا پیسہ بانٹ دینا. تو کہا کہ بھتیجے تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے سب پتا ہے، مجھے میرے رب نے بتا دیا. حضور علیہ السلام نے بات کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لے؟ کہا بالکل سچے ہیں، میں آپ پر ایمان جو ہے وہ لاتا ہوں. پھر ان سے جو فدیہ لیا گیا، پیچھے ہم نے بات کی کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا کم نہیں ہوتا. حضرت عباس کہتے ہیں وہ جو میں نے 20 اوقیہ چاندی دی تھی نا، اس کے مجھے یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے اس کے بدلے 20 غلام عطا فرمائے. اور جو 20 غلام تھے سارے کماؤ تھے. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوں اور 2 کماتے ہوں، بندہ پھر بھی خوش رہتا ہے کہ میرے 2 بیٹے کماتے ہیں، چلو 2 نہیں کماتے. حضرت عباس کے بیٹے نہیں غلام، وہ بھی غلام سے تو ایکسپیکٹ کم ہی ہوتی ہے نا، نوکر کیا کما کے دے گا، غلام کما کے دے رہا ہے. کتنا؟ 20 غلام ہیں. اور حضرت عباس فرماتے ہیں جو سب سے کم کما کے دیتا تھا وہ 20,000 تھے، 20,000 دینار. تو یہ جو سب سے میرا کم والا غلام تھا نا، جو پیسے ہی نہیں کما کے لاتا تھا، وہ 20,000. تو جو پہلے نمبر پر آتا ہوگا اس کے پیسے کتنے ہوں گے؟ تو اسلام لانے کے بعد بندہ جو ہے وہ غریب بھی نہیں رہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال ضائع بھی نہیں جاتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا ہے مسلمانوں، تو تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس پہ تم پر بڑا عذاب آتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ تم اگر مال نہ لیتے اور اگر اللہ کی تدبیر یہ نہ ہوتی تو تم پر عذاب آتا. پھر یہ بھی فرمایا، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا. پھر اب صحابہ کرام نے وہ مال کھانا چھوڑ دیا کہ یہ ہم نے لے لیا ہے مال، اس کو لیں یا نہ لیں، اس کو کام میں لیں یا نہ لیں. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میرے نبی کے صحابہ اگر تمہارے ہاتھ مال آ گیا ہے تو اب تم اسے کھاؤ، تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ ہیں ان سے فرماؤ اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ حضرت عباس والا واقعہ کہ جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ دے گا کہ جو تمہارے یعنی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہیں، یعنی یہ جو بدری جنہیں قید کیا گیا ہے، جو قید میں ہیں، اگر یہ خیانت کر لیتے ہیں تو اے حبیب تم سے اس پر دغا کرتے ہیں تو اے حبیب تم اس پر دل
وہ تنگ نہ کرو، ناراض نہ ہو. یہ میثاق میں ہم سے بھی عہد کر کے آئے تھے، جب روحوں کی دنیا میں تھے ہم سے بھی عہد کر کے آئے تھے کہ ہم تیرا عہد پورا کریں گے، تیری وحدانیت کا انکار کریں گے. یہ وہ عہد بھی بھول گئے، پھر تیرے پاس آ کر میرے حبیب عہد کیا، تیرا عہد بھی توڑا. تو ان کی تو یہ عادت ہے کہ یہ ایک عہد کر کر کے جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. پھر آگے چل کر فرمایا، آخری آیت ہم کر لیتے ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ اکبر، کیسی مسلمانوں کی شان بیان کی جا رہی ہے. یہاں جو صدیق اکبر کے خلاف بات کرتے ہیں وہ صرف قرآن کی آیت پڑھ لیں، آیت نمبر 72. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. صدیق اکبر ایمان بھی لائے اور صحابہ بھی لائے. وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. اللہ اکبر، صدیق اکبر کی ہجرت. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ آسمان کے تاروں کو دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اس کی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہوں گی؟ حضرت عائشہ کو یہ گمان تھا کہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے عائشہ اتنی نیکیاں تو تمہارے والد کی ہیں. فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ السلام کو آسمان کے تاروں کی تعداد معلوم ہے. جبھی تو ماں عائشہ نے پوچھا آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہیں. فرمایا کس کی؟ کہا فرمایا حضرت عمر کی. تو پھر پوچھا کہ میرے والد کی؟ کہا تمہارے والد کی تو وہ ایک گار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی ہے. ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جو ہے ہجرت کی. اور مسلمانوں نے بھی کی، صرف یہاں پر میں آپ کو ایک اسپیسیفک پوائنٹ دے رہا ہوں. وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا. اللہ اکبر، صدیق اکبر کا جہاد. ایک موقع پر صحابہ کرام کہتے کہ ہم گھبرا گئے کہ ہم حضور علیہ السلام کا تحفظ کیسے کریں، کہ اگر ہماری وجہ سے نقصان ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو معاف کیسے کر پائیں گے. ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. وَبِأَمْوَالِهِمْ، اور صدیق اکبر تو اپنے وہ جنگ کے موقع پر کتنا مال لے آئے. حضرت عمر آج خوش ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گیا ہوں. صدیق اکبر سارا سامان اٹھا کر کے لے آئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے جگہ دی، مدد کی، ایک دوسرے کے وارث ہیں اور جو ایمان لائے. پھر فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی، انصارین نے مہاجرین کو پناہ دی تو ان کا ذکر ہے، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں. ابتداء اسلام میں یہی ہوتا تھا کہ اخوت کی بنا پر مال کے وارث کو بنایا جاتا تھا، بھائی بندی کی اعتبار پر. اب ظاہر حکم بدل گیا، اب صرف ذوی الارحام کو، جی کل انشاءاللہ آپ درس میں سماعت کر لیں گے، سب ایک دوسرے کے وارث ہیں. جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارا ان سے میراث سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں. پہلے ہجرت ہی بنیاد تھی کہ جو ہجرت کرے گا، اخوت کرے گا، بھائی بندی کرے گا، اسی کو مال میں جو ہے وہ حصہ ملے گا. اور اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے. مسلمان آج فلسطین والے مدد مانگ رہے ہیں اور ہم اپنی مجبوریاں دکھا رہے ہیں جو کہ ہماری مجبوریاں نہیں ہیں. فرمایا اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے، اور فلسطین کوئی زمین کی جنگ تو ہے نہیں، یہ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے. فرمایا اگر وہ تم سے مدد مانگے تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. ہمارے یہودیوں سے کاروباری معاہدے تو ہو سکتے ہیں، باقی ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے. اگر معاہدہ بھی ہے ہمارے بڑوں کا، سپہ سالاروں کا، کسی کا بھی دنیا میں کسی کا بھی بین الاقوامی طور پر، تو کیا معاہدے ہیں؟ اس وقت سارا کفر ایک پیج پر کھڑا ہے، امریکہ بھی کھڑا ہے، یورپ بھی کھڑا ہے، برطانیہ، سارے کھڑے ایک پیج پر کہ ہم ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کا درد سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے درس میں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی ایسی بات ہو گئی جو ان ہستیوں کے لائق نہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری درس کی غلطیوں کو معاف فرمائے.
آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ بادشاہ کریم پروردگار، اس درس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی دیکھنا نصیب فرما، آخرت میں بھی دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ، یہ جو ہم نے وقت یہاں دیکھ کر اپنے وقت کو انمول بنایا، اے مولا کریم اس انمول وقت کی برکت سے، اس انمول وقت کی برکت سے مولا کریم ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے مالک و مولا، قرآن پاک کی اس لمحے جو آیتیں تلاوت کی گئیں، اے اللہ پاک ان تلاوت کا واسطہ، اس کلام پاک سمجھنے کا واسطہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت پیدا فرما. اے اللہ ہماری بزدلی کو دور فرما، ہماری کاہلی کو دور فرما، ہماری سستی کو دور فرما. اے اللہ ہمیں کھویا ہوا وقار پھر سے عطا فرما. اے اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ غلبے کے اور ہمارے درمیان جتنے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں عروج عطا فرما. اے اللہ ہمیں زوال سے نجات عطا فرما. اے مولا، آج کی اس محفل کے واسطے دعا کرتے ہیں کہ ایک بھائی ہیں، ان کے بھانجے ہیں عمران اتاری کے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. اللہ ان کو آپریشن کے لیے کہا گیا ہے، اللہ ان کے آپریشن میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ ایک ماں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، وہ لکھتی ہیں کہ میری ماں کو سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کی ماں وہ کہتی ہیں کہ ماں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اس وجہ سے بچے کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، ڈیلیوری کے مراحل ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے اور ان کے بچے کو روبہ صحت فرمائے. اور دعا دیکھیں، آج ہم نے قرآن پڑھا، اللہ ان بھائیوں کے دلوں کو نرم فرمائے جو اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، جو اپنی بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے. آج کی اس محفل کے برکت سے یہ بھی دعا کریں. ایک صاحب نے لکھا کہ میری بیٹی کی جو ہے وہ تکلیف دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کی تکلیف دور فرمائے. اور ایک صاحب نے لکھا کہ یا اللہ میری بیٹے کو نوکری ملا دے. دعا فرمائیں جتنے بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ روزی روزگار عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ بہتر اور آسان روزگار سب کا مقدر فرمائے. پھر لکھا ہے کہ عبد الباقی کی تمام مشکلات پریشانی دور کر دے اور اس کی غیب سے مدد فرما، اس کو غیب سے اچھی نوکری مل جائے. دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے نوکری کے لیے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نوکریاں عطا فرمائے. شوگر کا مرض ہے طفیل کو، ان کے لیے دعا کریں. دیمک جیسا مرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ شفا یابی نصیب فرمائے، ان کو تندرستی عطا فرمائے. اور جن کو یہ مرض ہے اور ان کے علاوہ جو جتنے مرض ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا فرمائے، سب کی سب مشکلیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت، پھرتا ہوں خار در در، پھرتا ہوں خار در در، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را،
اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.